بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ معزز سامعین کرام، سابقہ چند ویڈیوز میں ہم طہارت کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ وضو کے کیا معنی ہوتے ہیں اور وضو کا کیا طریقہ ہے، وضو کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم سابقہ چند ویڈیوز میں سیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ہمارے چینل کے پیج پر جا کر ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے طہارت کے مسائل، وہاں سے وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں غسل کے تعلق سے کہ غسل کے کیا معنی ہیں اور غسل کی کتنی اقسام ہیں، کب کب غسل واجب ہوتا ہے، کب کب غسل فرض ہوتا ہے اور کب کب غسل کرنا سنت ہے اور کب کب غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملیں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ غسل کے معنی کیا ہیں۔ غسل کے اگر لفظی معنوں میں غور کیا جائے تو اس کے معنی بنتے ہیں نہانا، آشنان، کسی چیز کو دھونا، مانجنا وغیرہ وغیرہ۔ اور غسل ایک عربی اصطلاحات ہے جس کے معنی پورے جسم کو دھونے کے ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں غسل کے اقسام کے تعلق سے۔ غسل کی 4 قسمیں ہیں اور ان کی آگے سے بہت ساری شاخیں ہیں، تمام پر انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ غسل کی قسمیں کتنے ہیں۔ تو غسل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض غسل، نمبر 2 واجب غسل، نمبر 3 سنت غسل اور نمبر 4 مستحب غسل۔ فرض غسل کی 6 قسمیں ہیں، یعنی کہ 6 طریقوں سے غسل جو ہے وہ انسان پر فرض ہوتا ہے۔ پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ منی نکلنے پر، خواہ انسان جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو یا جمع کرنے کی صورت میں منی نکلا ہو، یعنی کہ سختی کے ساتھ، یا پھر کسی خیال اور تصور کی بنیاد پر انسان کا جو منی ہے نکلا ہو، انسان جس کو بولتے ہیں ڈسچارج ہوا ہو، تو ایسی صورت میں انسان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر جس چیز سے غسل فرض ہوتا ہے وہ ہے میاں اور بیوی کی شرمگاہوں کا ملاپ ہونا، یعنی کہ 2 میاں بیوی، ان دونوں کی شرمگاہیں جب مل جائیں، خواہ وہ فارغ نہ ہوں، ان کو منی نہ نکلا ہو، تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری جو قسم ہے یا تیسری جو وجہ ہے وہ ہے حیض۔ جب حیض آئے اور حیض کے بعد جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو چوتھی قسم ہے وہ ہے نفاس کے بعد، یعنی کہ نفاس کے خون آنے کے بعد
عورت پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سارے بدن پر نجاست لگ جائے یا کسی ایسے حصے پر نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے کہ اس کی جو جگہ ہے وہ معلوم نہ ہو، اس کا مقام معلوم نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی غسل کرنا انسان پر فرض ہو جاتا ہے۔ چھٹی جو قسم یا وجہ ہے وہ ہے میت کا غسل، یعنی کہ جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس میت کو غسل دینا فرض ہو جاتا ہے زندہ لوگوں پر۔ تو یہ 6 طرح کے غسل ہیں جو فرض ہیں۔ اب آتے ہیں کہ جو غسل واجب ہیں وہ کن کن صورتوں میں غسل واجب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم واجب غسل کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی جنبی کافر سے مسلمان ہو، یعنی کہ مرد یا عورت جو جنبی ہو اور کافر سے مسلمان ہو تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے وہ عورت جو حیض یا نفاس سے پاک ہوئی ہو اور اس نے غسل نہ کیا ہو، اس کو بھی اسلامی طور و طریقے سے غسل کرنا واجب ہے۔ دوسری قسم یا دوسری وجہ یا دوسری صورت وہ یہ کہ نابالغ لڑکی جو 15 سال کی کم عمر کی بچی ہو اور اس کو پہلی بار حیض آئے تو اس نابالغ بچی کے لیے غسل کرنا واجب ہے، اور دوسری بار جب اس کو حیض آئے گا تو اس پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ایسا نابالغ بچہ جو 15 سال کی کم عمر کا ہو اور اس کو پہلی بار جو ہے احتلام ہو تو اس بچے پر بھی غسل کرنا واجب ہوگا۔ دوسری بار جب بھی اس کو کبھی احتلام ہو تو اس پر غسل کرنا فرض ہوگا۔ یہ 3 صورتیں ہیں غسل واجب ہونے کی۔ اب آتے ہیں سنت کے غسل جو ہیں۔ سنت غسل کب ہوتا ہے، یعنی کہ سنت غسل کی قسمیں یا صورتیں وہ کون کون سی ہیں، اس تعلق سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سنت والے غسل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جمعہ کا غسل۔ جمعہ کے دن ان لوگوں پر غسل کرنا سنت ہے جن پر جمعہ کی نماز واجب ہے یا فرض ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر عیدین کا غسل، ان تمام لوگوں کے لیے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے غسل کرنا سنت ہے جن پر عید کی نماز واجب ہے۔ اسی طرح سے حج یا عمرہ کے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح سے حاجی کو بھی عرفہ کے دن میدان عرفات میں زوال کے بعد وقوف کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اور آئیے چوتھی قسم غسل مستحب غسل کے تعلق سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مستحب غسل جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، جن میں چند ایک میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، مکہ معظمہ میں داخل ہونے پر طواف کی زیارت کے لیے غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 2، عرفہ کی رات کو غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ نمبر 3، کنکریاں پھینکنے کے لیے منا میں داخل ہونے سے پہلے یا داخل ہوتے وقت غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا
مستحب عمل ہے۔ اسی طرح شب قدر کی راتوں میں بھی غسل کرنا مستحب عمل ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ سورج گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب عمل ہے۔ اسی طرح نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور نیا لباس پہننے کے لیے بھی یا نیا لباس پہننے سے پہلے بھی غسل کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ تو معزز سامعین، یہ تھی غسل کی اقسام کہ غسل فرض کب ہوتا ہے اور اس کی قسمیں، ان کی صورتیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔